اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بچوں، آج میں آپ کو 10ویں جماعت کی اردو کتاب یعنی کہ بہارستانی اردو سے 10واں چیپٹر پڑھانے جا رہا ہوں، اور جو آج ہمارا سبق ہے اس کا موضوع ہے قصیدہ، کیونکہ غزل کا پورشن ہم نے اختتام پذیر کیا، وہ ہم نے ختم کیا۔ اب آج ہم قصیدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہاں بچوں، ہم دیکھیں گے قصیدہ کسے کہتے ہیں، یا اردو قصیدے پر ایک مختصر نوٹ دیکھو۔ ہاں، قصیدے کے لغوی معنی دلدار یا گھاڑے گھودے یا مغز کے ہیں، چونکہ قصیدے میں شاعر کو انتہائی ذہنی قوت صرف کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کا نام قصیدہ پڑا۔ بعض علماء کے نزدیک قصیدہ قصد سے بنا ہے۔ قصد کے معنی ارادہ کے ہیں، چونکہ شاعر ارادہ کر کے ایک خاص موضوع پر پوری توجہ سے شعر کہتا ہے، اس لیے اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شاعری میں قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا خجو کی جائے۔ قصیدے میں پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ باقی اشعار کے مصرے کو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ایک قصیدے میں کئی مطلع ہوتے ہیں۔ یہ زائد مطلع عموماً اشعار کے بیچ میں آتے ہیں۔ غزل کی طرح قصیدہ بھی ہر بحر میں لکھا جا سکتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے قصیدہ کا دامن بہت وسیع ہے۔ اس میں مدح، ہجو، مناظر قدرت، مناظر مفرت، مذہبی خیالات، پن نسایہ، معاشی بدحالی، سیاسی انتشار، موسم کی کیفیت، علم کا بیان وغیرہ کے موضوعات شامل ہیں۔ پھر ہاں بچوں، یہ تھا قصیدہ ہم کسے کہتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں گے اس کے اقسام یعنی کہ قسم، ہاں، حیت کے اعتبار سے قصیدے کی 2 قسمیں، یہ یاد رکھنا۔ ایک ہے تمہیدیہ، دوسرا ہے خطابیہ۔ تمہیدیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تمہیدیہ جس میں تمہید کے طور پر اشعار لکھ کر قصیدہ شروع کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے خطابیہ، جس میں تمہیدیہ اشعار کے بغیر قصیدہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اگر دیکھیں گے موضوع کے اعتبار سے قصائد، مدح، ہجویہ، بہاریہ، اشکیہ، معوذیہ، حمدیہ، نعتیہ، منقبتیہ وغیرہ کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی، ہاں، کیا ہے؟ تمہیدیہ یا تشبیہ، وہ اشعار جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ دوسرا غریض، وہ اشعار جن میں شاعر تمہید کے بعد مدح یا ذم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تیسرا ہے مدح یا ذم، وہ اشعار جن میں شاعر کسی کی مدح یا ذم بیان کرتا ہے۔ چوتھا ہے دعائے حسن طالب، وہ اشعار جن میں شاعر ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے اور انعام و اکرام کا طلب بھی ہوتا ہے۔ قصیدے کی ابتدا
عرب میں ہوئی، وہاں سے قصیدہ ایران میں آیا اور وہاں سے یہ ہندوستان میں آیا۔ اردو میں اردو شاعری کے آغاز سے ہی قصیدے کا ثبوت ملتا ہے۔ ابتدا میں قلی قطب شاہ نے قصیدے لکھے، نصرتی، عواسی اور نشاطی نے بھی قصیدے لکھے، لیکن سودا پہلے شاعر تھے جنہوں نے اردو قصیدہ نگاری کو باقاعدہ فن کی حیثیت سے ترقی دی۔ ان کے بعد ذوق نے قصیدہ نگاری کو ترقی دی۔ ان کے علاوہ انشا، غالب، مومن، راسک، طالب، حالی، سحر لکھنوی، قدر بلغرامی، محسن کاروی، نظم طباطبائی، شکوہ آبادی، امیر مینائی، مصطفیٰ اسماعیل، جلال لکھنوی، عزیز لکھنوی، کیفی، جلیل، مانک پوری، صفی اور نجم وغیرہ نے اردو قصیدہ نگاری کو فروغ دیا۔ ہاں بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع قصیدہ۔ انشاءاللہ کل ہم مرزا محمد رفیع سودا جس نے قصیدہ لکھا ہے اس کے حالات زندگی اور اس کے ادبی کارناموں پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔